اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد جلیل خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ جماعت پنجم اردو کی کتاب ہے کے بورڈز کی۔ تو یہ نیا جو کورس ہے، نئی کتاب جو ہے اس کا دوسرا جو ہے لیسن ہے، دوسرا سبق ہے نعت۔ تو آج ہم اس کو پڑھیں گے بھی، اس کی ریڈنگ بھی کریں گے اور ساتھ میں اس کی جو ایکسرسائز ہے وہ بھی حل کریں گے انشاءاللہ۔ تو نعت سب سے پہلے نعت کسے کہتے ہیں؟ نعت وہ نظم جس میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہو، اس نظم کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو نعت کہتے ہیں۔ تو اب شروع کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنی رحمت سے ایک چاند عرب میں چمکایا، چمکانا روشن کرنا۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سرزمین عرب میں کیا کیا ایک چاند کو چمکا دیا، پیدا فرمایا۔ کیا خوب کرشمہ قدرت کا دنیا والوں کو دکھلائے، اپنی قدرت، اپنی طاقت، اپنی ربوبیت کا انتہائی بہترین جو کرشمہ تھا۔ جو کرشمہ کیا کہتے ہیں؟ انوکھی انہونی چیز کو کہتے ہیں۔ وہ کیا کیا؟ وہ لوگوں کو، دنیا والوں کو دکھایا۔ اس چاند کا نام محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے۔ کتنا میٹھا، کتنا پیارا۔ یعنی اس چاند کا نام کیا ہے؟ اب بتا رہے ہیں کہ یہ چاند جو ہے، اس چاند سے کون مراد ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا پیارا اور کتنا میٹھا نام ہے۔ اس نام سے ہے دنیا روشن، اس نام سے دنیا روشن ہے، دنیا چمک اٹھی ہے۔ یعنی اگر حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو پیدا نہ فرمایا ہوتا تو دنیا بھی کیا ہوتی؟ دنیا کو بھی نہ فرماتے، اللہ تعالیٰ پیدا نہ فرماتے۔ اس نام سے ہے جگ اجیارہ، جگ کہتے ہیں دنیا کو، ٹھیک ہے، جگ کہتے ہیں دنیا کو، اور اجیارہ کا مطلب ہے روشن ہونا۔ بندوں کو خدا کی رحمت کا مژدہ وہ سنانے آئے تھے۔ مژدہ کہتے ہیں خوشخبری کو، رحمت، انعامات، کرم، مہربانی، رحمت، کرم، مہربانی۔ کس طور سے ہم دنیا میں رہیں خود رہ کے بتانے آئے تھے، اور یہ بتانے کے لیے، یہ سکھانے کے لیے کہ ہم نے دنیا میں کس طرح جو ہے وہ اپنی زندگی بسر کرنی ہے، زندگی گزارنی ہے۔ یہ سب طور طریقے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیے۔ نیکی کا پڑھایا، ہم کو سبق دکھلائی راہ بلائی کی، اور نیکی کی تاکید کی، تلقین کی، بار بار نیکی کی ہوتا وہ کیا کی؟ ہمیں تلقین کی، جڑ کاٹی ساری بدیوں کی، ڈا دینا، گرا دینا، ختم کر دینا، مسمار کر دینا۔ تو ساری برائیوں کی جو تھی وہ کیا تھی؟ وہ دیوار گرا دی، اس کی جڑیں بھی کاٹ دی بدیوں کی، اور برائی کی دیوار کو بالکل سرے سے گرا دیا۔ مسلم سا پیارا نام دیا، اور دین ہمیں اسلام دیا۔ ہمیں نام کیا دیا؟ مسلم، کتنا پیارا خوبصورت نام دیا، اور دین ہمیں اسلام جیسا بہترین دین عطا کیا۔ ایمان کی بھی دولت بخشی، اللہ کا بھی پیغام دیا، اور ایمان جیسی عظیم دولت عطا کی، بخش دینا، عطا کر دینا۔ طور کہتے ہیں طریقے کو۔ فرمایا تم مسلم سارے آپس میں بائی بائی ہوں، اور کیا یہ تعلیم دی، یہ نصیحت کی، یہ تاکید کی کہ آپ کیا ہیں؟ سارے مسلمان جو ہیں آپس میں بائی بائی ہیں، مل جل کے رہو، گل مل کے رہو، منظور جو اپنی بلائی ہو، منظور ہونا، گوارا ہونا۔ اگر اپنی بلائی گوارا ہے، اچھائی، نیکی، بلائی، خیر، عافیت، بلائی جو ہے وہ آپ کو منظور ہے، وہ آپ کو گوارا ہے، وہ آپ چاہتے ہیں، تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے اکٹھا اتفاق سے رہیں۔ فرمایا دور کرو تکلیفیں تم آفت کے ماروں کی، آفت مصیبت، اور مصیبت میں جو گرفتار لوگ ہوتے ہیں ان کی کیا کرو؟ ان کی تکلیفیں، مصیبتیں تم ہٹاؤ، ان کی مدد کرو، معذوروں کی، مجبوروں کی، بیماروں کی، بیچاروں کی، تو ان سب کی مدد کرو تکلیف کے وقت میں۔ وہ ماہ عرب، ماہ کہتے ہیں چاند کو، عرب، وہ چاند کا عرب یعنی مراد حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے۔ نیار اپنا تو جہاں میں سہارا ہے، سہارا، بھروسہ، عقیدہ، ہو جائیں فدا اس نام پہ ہم، یہ نام ہی ایسا پیارا ہے۔ فدا ہو جانا، قربان ہو جانا، تو یہ نام اتنا پیارا ہے کہ اس نام پہ قربان ہونے کو کیا کرتا ہے؟ دل کرتا ہے۔ تو یہ تو تھی اس کی ریڈنگ۔ اب ہم نے سیکھا، اس سے کیا ہم نے سیکھا؟
اس سبق سے ہم نے سیکھا کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنے کی تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو بھائی چارے کا درس دیا۔ آگے کیا ہے اس کی مشکل الفاظ جو ہیں ان کی معنی ہے: اجیارہ، روشن، کرشمہ، انوکھی بات، مژدہ، خوشخبری، طور طریقہ، ماہ عرب، عرب کا چاند، مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فدا، قربان۔ اب آتے ہیں اس طرف قلم ملانے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ آپ بچوں کو سکھا دیں۔ میرے خیال میں یہ سب سے بہترین طریقہ ہوگا۔ وہ کیا ہے کہ آپ دونوں طرف جو ہے نا، ایک طرف جو قلم الف ہے اس کے ساتھ آپ نمبر لگا لیں 1 2 3 4 5، تو دوسری طرف جو صحیح کیا ہے وہ میچ ہو رہا ہے، جو مل رہا ہے، جو قلم الف کا صحیح جو مصرع ہے اس کے ساتھ پھر وہی آپ اسی کے مطابق نمبر لکھتے جائیں۔ یہ لائن لگانے میں، لکیر لگانے میں، ملانے میں اکثر بچے پھر کیا ہو جاتے ہیں، کنفیوز ہو جاتے ہیں، اور ممتحن جو ہے وہ جب پیپر چیک کرتا ہے تو وہ بھی اکثر کنفیوز ہوتا ہے کہ لائن کہاں سے کہاں جا رہی ہے۔ تو دیکھیں یہاں پہ ہم نے یہ طریقہ اپنایا ہے کہ کیا خوب کرشمہ قدرت کا، ایک اس نام سے ہے دنیا روشن، 2 3 دنیا کو خدا کی رحمت کا، 4 جڑ کاٹی ساری بدیوں کی، 5 فرمایا تم مسلم سارے۔ اب اس کے مطابق جو صحیح ہے، جسے کیا ہے کیا خوب کرشمہ قدرت کا دنیا والوں کو دکھلا ہے، تو دنیا والوں کو دکھلا ہے، یہ ایک کے ساتھ میچ ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ایک لکھ لیا۔ اس نام سے ہے دنیا روشن، اس نام سے ہے جگ اجیارہ، تو اس نام سے ہے جگ اجیارہ، اس کے ساتھ 2 لکھ لیا۔ پھر مژدہ و سنانے آیت 3، ڈادی دیوار برائی کی 4، اور آپس میں بائی بائی ہو، یہ اس کے ساتھ 5 لکھا۔ تو آگے ہیں سوال نمبر 3 جو ہے، مصروں کے سامنے دیے ہوئے حروف کی ترتیب درست کر کے الفاظ بنائیں اور خالی جگہ پر کریں۔ تو یہ کیا ہے، حروف جو ہیں وہ ترتیب سے نہیں لکھے گئے ہیں، پھر ان کو ترتیب دینا ہے اور اس کی مدد سے جو ہے مصرے مکمل کرنے ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ کی رحمت، یہ رحمت ہے اللہ کی اپنی رحمت سے، اور دوسرا جو ہے اور دین ہمیں اسلام دیا۔ نمبر 3 ہو جائیں فدا اس نام پہ ہم۔ نمبر 4 ایمان کی بھی دولت بخشی۔ نمبر 5 اللہ کا بھی پیغام دیا۔ تو یہ سوال نمبر 3 ہو گیا۔ سوال نمبر 4 ہے دیے ہوئے سوالوں کی جواب لکھیں۔ تو میں نے یہاں پہ مختصر سوالات کی جوابات لکھے ہیں، آپ انشاءاللہ اس طرح کر دیں، بچوں کو اس طرح سمجھائیں۔ الف، عرب کا چاند سے مراد کون سی ہستی، مبارک ہستی، اور انہیں چاند کیوں کہا گیا ہے؟ تو عرب کا چاند سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی مثال کہیں نہیں ملتی، مثال نہیں، اور آپ وسلم جو تھے وہ چاند کی طرح خوبصورت تھے۔ آپ کا چہرہ جو تھا، چہرہ مبارک، چہرہ انور سے چاند کی طرح روشنی نکلتی تھی۔ تو اس کا جواب ہے عرب کا چاند سے، عرب کے یہ کا میرے خیال میں نہیں آئے گا، عرب کے چاند سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی مثال نہیں۔ با، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام ہمیں کس صورت میں دیا؟ تو اسی سوال میں اس کا جواب ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں سے بلائی کی صورت میں دیا۔ تو یہاں ہمیں اس کے بعد کس صورت میں دیا یہ کاٹ دیں گے، اور لوگوں سے بلائی کی صورت میں دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی تکلیفیں دور کرنے کا حکم دیا؟ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آفت کے ماروں کی تکلیفیں دور کرنے کا حکم دیا۔ نمبر دال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دنیا میں رہنے کا کیا سبق دیا؟ تو یہی سوالات جو ہیں تقریباً اسی جو ہیں وہ جوابات انہی سوالات میں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دنیا میں نیکی کے ساتھ رہنے کا حکم دیا۔ سوال نمبر دال جو ہے ہا جو ہے ہا، وہ اس نعمت کا دوسرا بند خوشا اس کی نثر لکھیں۔ تو دوسرا بند جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کا دوسرا بند آپ میں نے وہ نہیں لیا ہے، تو لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں، سمجھا دیتا ہوں کہ اس کی جو ہے وہ جواب کس طرح آئے گا۔ تو اس کا جواب جو ہے وہ یہ دوسرا، بندوں کو اور خدا کی رحمت کا مژدہ وہ سنانے آئے تھے، تو اس کی ہم نثر لکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سوال نمبر ہا جو ہے، تو بند کا مفہوم کوئی کچھ اس طرح ہوگا، اللہ تعالیٰ نہایت کرم کرنے والا ہے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سچائی کا سبق پڑھایا اور ساری برائیوں کا خاتمہ کیا۔ یہ بند اب اس کی پسندیدگی کی وجہ بھی ہم نے لکھنی ہے۔ یہ بند مجھے اس لیے پسند ہے کیونکہ اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ہمیں اللہ کا پیغام پہنچایا جس کی وجہ سے ساری برائیاں ختم ہو گئی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اس سوال کا جو ہے وہ ہاں جو ہے اس کا جواب ہے، ٹھیک ہے۔ تو نیچے یہ سوال نمبر 5 ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 5 کا جو ہے وہ جواب ہے ہاں کا جواب میں آپ کو دوبارہ جو ہے وہ بتا دیتا ہوں، ہاں۔ تو اچھا، تو نمبر 6 سوال ہے 6 صفحہ نمبر 11 پیج، سوال نمبر 6 جو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا لکھا ہوا ہے۔ سوال نمبر یہ سوال نمبر 5 کا تھا۔ سوال نمبر 6 حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہم سب کے لیے باعث رحمت ہے، اپنے الفاظ میں لکھیں۔ تو یہ جو ہے نا یہ آپ خود سے لکھ سکتے ہیں، اس کا جواب میں دہرا دیتا ہوں۔ یہ سوال نمبر 6 آپ دیکھ لیں، صرف سوال نمبر 6 حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہم سب کے لیے باعث رحمت ہے، اپنے الفاظ میں لکھیں۔ تو اس کا جواب جو ہے آپ وسلم کی وجہ سے، جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان جیسی دولت عطا کی، ہمیں سچا راستہ بتایا اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا طریقہ بتا کر جنت کا حقدار بنایا۔ تو یہ سوال نمبر 6 کا جواب ہے۔ لفظوں کا کھیل، سوال نمبر 7 مثال کے مطابق نعت سے ہم آواز الفاظ کی جوڑیں بنائیں۔ میں نے یہاں پہ لکھا ہے اس مثال دیے گئے، ایک مثال جو ہے وہ حل کی گئی ہے، ایک مثال دی ہے دکھلائی بلائی، اس طرح چمکایا دکھلایا، اجیارہ پیارا، سنانے بتانے، اسلام پیغام، بائی بلائی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اس سوال نمبر 7۔ سوال نمبر 8 قواعد سیکھیں، دیے ہوئے الفاظ کو الف بائی ترتیب سے لکھیں۔ تو الف جیسے الف با پا تا ٹا، اس ترتیب سے جو پہلا حرف ہے ہم اس کو دیکھیں گے۔ جیسے بیماروں میں با پہلے آتا ہے تو بیماروں، پھر نمبر 2 میں جہاں، پھر دولت، پھر رحمت، پھر سبق، عرب، فدا، کرشمہ، مژدہ، ناداروں۔ تو یہ اس کا جو ہے نا وہ جواب ہے، یہاں پہ حل کیا جا چکا ہے۔ سوال نمبر 9 مثال کے مطابق نعت سے 5 اسم نکرہ اور 5 اسم معرفہ چن کر لکھے۔ تو میں نے اس کا سوال کا جواب جو ہے وہ 7 لگا لیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اسم نکرہ سبق اور اسم معرفہ عرب۔ تو اسم نکرہ 5 اسم نکرہ اور 5 اسم معرفہ دیکھ لیں۔ اسم نکرہ دین، دیوار، جڑ، جہاں، راہ، یہ اسم نکرہ ہیں جو عام نام ہوتے ہیں۔ اسم معرفہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام، اللہ، مسلم، نیر۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کا جواب ہو گیا۔ اب آگے آتے ہیں سوال نمبر 10 کی طرف۔ سوال نمبر 10 جو ہے دیے ہوئے جملوں میں موجود اسم نکرہ کی گرد بریکٹ کیا ہے وہ مربع بنائیں اور اسم معرفہ کی گرد دائرہ لگائیں، تو بنائیں۔ تو میں آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں، دیکھیں یہ میری اردو کی کتاب ہے، اردو اسم معرفہ ہے، کتاب جو ہے وہ اسم نکرہ ہے۔ جنگل جو ہے دوسرے جنگل میں چیڑ کے درخت ہیں، تو جنگل کیا ہے؟ اسم نکرہ ہے، اور چیڑ کے درخت اسم معرفہ ہیں۔ مجھے پاکستان کا ہر شہر پسند ہے، تو پاکستان اسم معرفہ ہو گیا، شہر جو ہے وہ اسم نکرہ ہو گیا۔ اس طرح سمندر میں ویل مچھلی تھی، سمندر اسم نکرہ، ویل مچھلی جو ہے وہ اسم معرفہ۔ عائشہ نے پل خریدے، تو عائشہ اسم معرفہ ہے اور پل جو ہے وہ اسم نکرہ ہیں۔ سونا ایک قیمتی دھات ہے، تو سونا اسم معرفہ ہو گیا، دھات جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اسم نکرہ ہے۔ تو آگے جو ہے وہ آپ دیکھ لیں، اگلے جو سوال ہے وہ سوال نمبر 11 دی ہوئی عبارت غور سے پڑھیں اور پوچھیں۔ یہ یہاں پہ حل کیا ہے میں نے، دی ہوئی عبارت غور سے پڑھیں اور پوچھے ہوئے سوالات کے زبانی جواب دیں۔ تو حضرت جو کیا ہے عبارت ہے وہ ہم پڑھ لیتے ہیں پہلے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور دونوں جہانوں کے سردار ہیں۔ آپ سلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ سلام سے بہت محبت کرتے تھے، ان کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا درجہ
ایک بادشاہ اور حاکم سے کہیں بڑھ کر تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ مل جل کر رہتے اور کسی کام میں اپنے لیے امتیاز پسند نہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرح ہر کام اپنے ہاتھ سے کرتے اور اس کو عار نہ سمجھتے تھے۔ بازار سے سودا سلف لاتے، اپنے کپڑوں کو پیوند لگاتے، یہاں تک کہ بعض اوقات دوسروں کا کام بھی خود کرتے۔ تو آئیں ان کے سوالات جو ہیں وہ حل کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ کس سے بڑھ کر تھا؟ تو یہاں پہ اس کا جواب جو ہے وہ میں نے لگا دیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ایک بادشاہ اور حاکم سے کم نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کو عار نہ سمجھتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے کام کرنے کو عار نہ سمجھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کون سے کام خود کر لیتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے سودا سلف خود لاتے اور اپنے کپڑوں کو پیوند لگاتے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اس سوال کا سوال نمبر 11 کا جو ہے وہ اس کا جواب ہے۔ سوال نمبر 12 جو ہے لائبریری استاد انٹرنیٹ کی مدد سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں معلومات اکٹھے کر کے 10 جملے خوش خط لکھیں۔ تو یہاں پہ 10 جملے جو ہیں وہ خوش خط میں نے لگا دیے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مسجد نبوی مدینہ منورہ میں واقع ہے۔ یہ مسجد الحرام کے بعد دنیا کی سب سے اہم مسجد ہے۔ اس کی تعمیر کا آغاز 18 ربیع الاول سن 1 ہجری کو ہوا۔ اس کی دیواریں پتھروں اور اینٹوں سے بنائی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعمیر میں خود حصہ لیا۔ کئی مسلم حکمرانوں نے اس میں توسیع و تزئین اور آرائش کا کام کیا۔ مسجد کے درمیان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار واقع ہے۔ اس مقام پر ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے جو سنگ مرمر کا بنا ہوا ہے۔ اس کی وسعت کا منصوبہ اب بھی جاری ہے، جس کے اختتام پر اس میں 18 لاکھ افراد کی نماز پڑھنے کی گنجائش ہوگی۔ تو یہ سبق نمبر 2 جو تھا نعت، یہ اس کی مکمل جو ہے ریٹنگ اور اس کی مشق جو ہے میں نے حل کر لی۔ انشاءاللہ امید ہے آپ کو اور آپ کے بچوں کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اپنے بچوں کو لازمی یہ ویڈیو جو ہے دکھائیں، ان کے ہوم ورک میں ان کی مدد کریں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ ان سے کیا کریں، ان کو یہ دکھائیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے، کمنٹ بھی کیجئے اور لائک کیجئے، اور پیج کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اس پیج کو، اس چینل کو۔ شکریہ، بڑی مہربانی، اللہ حافظ۔